کچھ دن پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک داڑھی والے کو بہت ہی زیادہ مارا جا رہا ہے اور ان کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے، اور ویڈیو کے ٹائٹل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس مولوی صاحب نے حافظ قرآن ہو کے، ایک قاری ہو کے، ایک استاد بن کر اپنے شاگردوں سے زیادتی کی ہے اور قوم لوط والا عمل کیا گیا۔ حقیقت آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ضلع اکاڑا کا ایک واقعہ ہے۔ حقیقت یہ اس کے پیچھے کہ یہ ایک کلینیکل اسسٹنٹ کیا ہے، انہوں نے ایک میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے اس شخص کا، اس داڑھی والے کا۔ اسکرین پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، اور انہوں نے DHMS کیا ہے انہوں نے، اور یہ اپنے گھر میں رہ کر آس پاس کے قریبی لوگوں کو یہ فرسٹ ایڈ دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اپنے گھروں میں بلا کر وہ ان کا وہاں پر علاج کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو شخص ہے جس کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے، رات کے 12 بجے کسی نے ان کو کال کی کہ آئیں ہمارے گھر میں بچے مریض ہیں، آپ آئیں ان کو دیکھیں۔ تو جب ان کے گھر گئے، بچوں کی ٹریٹمنٹ کی، علاج کیا، 2 بچے تھے، تو بچوں کے والدین سے کہا کہ آپ کے بچوں کا علاج ہو چکا ہے اور آپ اب مجھے فیس ادا کریں دوائی سمیت۔ تو فیس جب بتائی انہوں نے کہا 500، تو انہوں نے کہا کہ 500 تو بہت زیادہ روپے ہیں، آپ کچھ کم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور رات کے 12 بجے میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کے بچے کو دیکھا ہے اور آپ جو ہے نا 500 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے اوپر سے کہا کہ داڑھی رکھ کر بھی تو نا یہ اس طرح ظلم کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں داڑھی والی کون سی بات ہے کہ آپ بیچ میں درمیان میں داڑھی لے آ رہے ہو۔ تو اس بار پر ہاتھا پائی شروع ہو گئی، منہ ماری شروع ہو گئی، اور بات جا کے پہنچی لڑائی تک۔ اور اس نے اور جس ڈاکٹر نے ان کے بچوں کا علاج کیا وہی بیچارہ مظلوم بن گیا، اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس بیچارے کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے پاؤں باندھ کر اس بیچارے کو بہت زیادہ مارا گیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس کے ہاتھ کو بھی انہوں نے فریکچر کر دیا۔ تو یہ ویڈیو جب میرے سامنے گزری تو اس پر یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کہ یہ قاری صاحب ہے، کہ یہ مولوی صاحب ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو، اور پھر اس سے زیادتی کی۔ اتنا ظلم شروع ہے، اس طرح کی بربریت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی داڑھی والا اگرچہ اس نے ظلم نہیں کیا تو تب بھی اس کو علماء کو بدنام کرنے کے لیے مدارس کے اساتذہ، مدارس کے قاری صاحبان اور مدارس کے حفاظ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص داڑھی رکھ لے تو اس کو علماء کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ برائی ایک شخص نے کی ہوتی ہے، لیکن اس برائی کا تعلق سارے علماء، مدارس والوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی، چند دن پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک تصویر دیکھی جس میں لال داڑھی والا بڑا مشہور ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لال داڑھی والا ہے یہ مدرسے کا ایک قاری ہے، مدرسے کا ایک حافظ ہے، جو کہ پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو اور پھر اپنے ہی بچوں کے ساتھ قوم لوط والا فعل کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ جو لال داڑھی والا ہے اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں۔ یہ لال داڑھی والا میرپور متھیلو کے اندر ایک سرکاری ٹیچر ہے۔ یہ اس شخص نے کسی لڑکے کے ساتھ قوم لوط والا فعل کیا، اور پھر اس کی ویڈیو بہت زیادہ اس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی۔ حالانکہ وہ لال داڑھی والا نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، نہ مدرسے میں پڑھانے والا ہے، نہ گھروں میں جا کر گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ دور دور سے اس کا علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ کوئی برائی عوام کو نظر آئی، اس برائی کا تعلق ڈائریکٹ انہوں نے علماء کے ساتھ جوڑ دیا، مدارس کے ساتھ جوڑ دیا، اور انہوں نے یہ نام دیا کہ یہ لال داڑھی والا، اس کا تعلق JUI سے ہے، JUI والوں کا کام یہ ہے۔ اب دیکھیں ظلم و ستم یہ ہے کہ کوئی بھی برائی ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ اس کو علماء کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو پھر لوگوں نے وہ جو پرانی ویڈیوز ہیں جہاں پر ایک قاری صاحب، حافظ صاحب، استاد قرآن کے شاگردوں کو وہ مار رہا ہے، پرانی ویڈیو ڈالی جا رہی ہیں، جو پیچھے اپلوڈ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، سالوں پہلے ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تھی، وہ دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں ویڈیوز، اور خام خواہ علماء کو
جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے اور علماء کو خام خواہی نیچے دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز ہو، کہ کوئی بھی بدفعلی ہو، کوئی بھی ناجائز کام ہو، کہ ناجائز کام کو ناجائز سمجھیں، ایک ناروا سلوک کو اب ناروا ہی سمجھیں، لیکن آپ اس کو علماء کے ساتھ نہ جوڑیں۔ علماء بھی ایک انسان ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ کا عمل کوئی بھی کرے، فعل لوط والا عمل کوئی بھی کرے، چاہے وہ مولوی کرے، داڑھی والا کرے یا بغیر داڑھی والا کرے، سب کی سزا ایک ہونی چاہیے۔ تو قانون کی نظر میں سب ایک ہونے چاہیے۔ یہ آپ کی کیا ہے منافقت ہے کہ جو بھی ناجائز فعل کوئی بھی بدفعلی کرتا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو علماء کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر بھی عمل کرو گے، نیکی کرو گے، قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر بھی اگر برائی کرو گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سوشل میڈیا اگر آپ کا آتا ہے استعمال کرنا، صحیح طریقے سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو صحیح استعمال کرنا آتا ہے تو استعمال کریں، وگرنہ آپ کو اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا نہیں آتا تو پھر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کوئی بھی ناجائز فعل آپ علماء سے ڈائریکٹ جوڑتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔